learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ زمر آیت 41۔ انا انزلنا علیک الکتاب، یقیناً ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، للناس بالحق کی، انسانوں کے لیے حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ اس نے کتاب ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، جس میں حق پر مشتمل احکامات ہیں، گزشتہ قوموں کے واقعات اور خبریں ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو جنت جانا چاہتا ہے۔ قرآن اس کے لیے رہنما ہے۔ جو قرآن کو رہنما نہیں بنانا چاہتا، ان پر اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی ہے، اب وہ اللہ کے پاس کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ فمن اہتدی، تو جو ہدایت پا جائے، فلنفسہ، تو اس کے اپنے لیے ہے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوگا، فانما یضل علیہا، تو یقیناً وہ اپنے لیے گمراہ ہوگا، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر ہرگز کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی جس نے قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھایا، اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کیا، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو قرآن کے راستے سے بھٹک گیا، اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو ہے، وہ کسی اور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں ہے، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کی کیونکہ حرص تھی اور لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، اس لیے آپ سے کہا گیا کہ آپ ان کو جبری ہدایت دینے کے پابند نہیں۔ اگر یہ ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے تو اپنے لیے نفع چاہیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے تو خود نقصان اٹھائیں گے، آپ ان پر وکیل نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے جانوں کو، حین موتہا، ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت، اور جن کی موت نہیں آئی، فی منامہا، اپنی نیند میں، فیمسک التی، پس وہ روک لیتا ہے اس کو، قضا علیہ الموت، جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وہ ایک ہے جو نیند اور بیداری، زندگی اور موت میں اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے اور لوگوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اس نے اس مقصد کے لیے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ جب لوگ سوتے ہیں تو یہ نیند بھی ایک عارضی موت ہوتی ہے، اور جس پر حقیقی موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر موت کا فیصلہ نافذ کر لیتا ہے اور اسے روک لیتا ہے۔ یعنی جس کے لیے وہ موت کا ارادہ کرتا ہے، اس جان کو قبض کر لیتا ہے اور اسے جسم میں واپس نہیں بھیجتا، اور دوسرا جسے موت نہیں آئی اسے ایک وقت کے لیے بھیج دیتا ہے تاکہ اس کی زندگی کی مدت اور اس کے رزق کی تکمیل ہو جائے۔ یعنی اگر وہ اس کی وفات کا ارادہ نہیں رکھتا تو اس جان کو وہ واپس بھیج دیتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے جسم میں لوٹ آتی ہے اور ایک وقت تک زندگی وہ گزارتا ہے اور وہ اپنی زندگی کی انتہا کو پہنچتا ہے۔ روحوں کے قبض کرنے اور اسے واپس بھیجنے میں زندگی اور موت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ کہ وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے، موت کے بعد زندگی دے گا جس کو مشرک جھٹلاتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے جو حق رکھتا ہے کہ اسی کی اطاعت اور عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دون اللہ شفعاء، اللہ کے سوا کچھ سفارشی، کل اولو کانوا لا یملکون شیئا، آپ کہہ دیں کہ کیا اگرچہ وہ نہ ملکیت رکھتے ہوں، ولا یأکلون، اور نہ کچھ سمجھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کو سفارشی بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو ان سے راضی کر دیں گے، حالانکہ کسی کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا کہ آپ کہہ دیں کہ جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، جن کو تم سفارشی سمجھتے ہو، کہ کیا اگرچہ وہ زمین و آسمان میں ذرہ برابر چیز کے بھی مالک نہ ہوں، یا وہ عقل اور سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں کہ اپنے عبادت گزاروں کی باتیں سمجھ لیں، کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ یہ محض جمادات، پتھر اور مٹی ہیں اور جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیا معبود بنانے والا جاہل، گمراہ اور کم عقل نہیں کہ وہ بغیر کسی قوت، قدرت، ملکیت کے اور اختیار کے ایک بے حقیقت چیز کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا ہے؟ کل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیں کہ سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، سفارش تو اسی کی کارآمد ہوگی جن سے اللہ راضی ہوگا، اور وہ اپنے کسی مقرب بندے کو اجازت دے گا، یعنی
اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی۔ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اسی کی سفارش کی اجازت دے گا۔ مشرک سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا، مشرک کی سفارش بھی کوئی نہیں کرے گا۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے۔ سورہ البقرہ 255۔ تو سفارش کو اس مالک سے طلب کرو جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، نہ کہ اس کے غلاموں سے اور نہ بے عقل سے جو سفارش کے معنی سے بھی نا واقف ہوں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اپنی طرف لوٹ جانے سے اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے کہ تم نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، چاہو یا نہ چاہو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ تم اس بارے میں بے اختیار ہو، لہٰذا جو زمین و آسمان کا مالک ہے جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، اس ایک اللہ کی تم غلامی اختیار کر لو، پھر تمہیں کسی سفارشی اور عارضی سہارے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت، نفرت کرتے ہیں، قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی توحید سے نفرت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ سنتے ہیں تو ان کے چہرے غصے، نفرت اور دل کی تنگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی جب دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس دعوت سے نفرت اور غرور کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں شرک سے اتنی رغبت ہے کہ جب اللہ کے علاوہ بتوں، جھوٹے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اپنے معبودوں کے ذکر کو غور سے سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، کیونکہ شرک ان کی نفس کی خواہشات کے عین مطابق ہے۔ کافروں کو آخرت کا یقین نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی ہی کو حقیقی زندگی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو با اختیار سمجھتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی مان کر پھر انہیں بے اختیار ہونا پڑتا ہے، جبکہ اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ با اختیار نہیں۔ وہ ان سے جو چاہیں کہہ لیں، نہ وہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ اس طرح غیر اللہ کی عبادت سے انہیں اپنی مرضی پورے کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، اس لیے اکیلے اللہ کے ذکر سے بھی ان کے دل نفرت کرتے ہیں۔ قل اللہم، آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی، غیب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس کا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں دعا کرتے ہوئے کہہ دیں کہ اے اللہ، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، ان کی تدبیر اور انتظام کرنے والے، غیب کو جاننے والے جو ہماری نظروں سے اور ہمارے علم سے چھپا ہوا ہے، ان سب کو جاننے والے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے اور جو ہم جانتے ہیں، ان سب کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں سے جو مومن ہیں اور جو کافر ہیں ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تمام مخلوقات اس کی قدرت سے پیدا ہوئی ہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بندوں کے اچھے برے اعمال اور ان کی جزا اور سزا اور اس کی تخلیق اس کے علم پر دلیل ہے۔ فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ سورہ الملک آیت 14۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اختلافی امور میں فیصلہ کرنے والا ہے، مثلاً توحید اور شرک وغیرہ۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر بے شک ہو ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کی مانند اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا بِهِ، البتہ وہ فدیے میں دے دیں اسے، مِن سُوءِ الْعَذَابِ یوم القیامتی، قیامت کے دن کے برے عذاب سے، وَبَدَأَ لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ یعنی جنہوں نے شرک کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا اور جو نافرمانیوں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قیامت کے دن کے سخت ترین اور بدترین عذاب سے بچنے کے لیے اپنا سب کچھ اور جو کچھ زمین میں ہے اور اس جیسا اور بھی ہو تو فدیے میں دے کر خود کو اس عذاب سے بچانا چاہیں گے، لیکن ان سے وہ سب کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ سورہ البقرہ 48۔ ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے کام آ جائے، اس دن ان پر وہ سب ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔
کہ ان کے گناہوں کا انجام اتنا بھیانک ہوگا، اتنی بڑی ناراضگی کا تو انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَبَدَأَ لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے، سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوا، برائیاں ان کی جو انہوں نے کمائیں، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لے گا انہیں، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی ان پر ان کے اپنے اعمال کے نتائج ظاہر ہو جائیں گے تو وہ شدید کرب اور غم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ عذاب اور وارننگ جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں گھیر لے گا، غیب کا پردہ پھٹ جائے گا اور حقیقت صاف نظر آنے لگے گی، اس لیے برائیاں بھی کھل جائیں گی۔ دنیا میں انسان جو حرام اور گناہ کے کام کرتا ہے، کل ہر چیز کی سزا اس کے سامنے آ جائے گی۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف علم کی بنا پر ہی دی گئی ہے، بل هِيَ فِتْنَةٌ، بلکہ وہ آزمائش ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کے بارے میں بتایا ہے کہ جب انسان کو کوئی بیماری یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روتا دھوتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر کے اسے نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ بغاوت اور سرکشی پر اتر آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کے سبب دیا گیا ہے، یعنی مجھے معلوم تھا کہ میں اس کا اہل ہوں، میں جانتا تھا کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، نہ کسی کی برگزیدگی ہے نہ علم، یہ تو آزمائش ہے کہ کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے وہ فتنے اور آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی نوازش سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں عطا کر کے اس کی آزمائش کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اسے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ قد قالها الذین من قبلہم، بلا شبہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی، فما اغنا عنہم، تو نہ کام آیا ان کے، ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کماتے تھے۔ جو لوگ مال کے بارے میں، زندگی کے بارے میں بے بنیاد نظریہ رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اقرار نہیں کرتے، وہ اس کا حق بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح گزشتہ قوموں کی باتوں نے انہیں ہلاک کروا دیا تھا۔ جب ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب آیا تو ان کی کمائی، ان کا جتھا ان کے کسی کام نہ آیا۔ آج کے لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ان کی کمائی کا وبال بھی ان پر آ پڑے گا۔ پہلے لوگوں میں سے قارون نے یہ بات کہی تھی کہ جو کچھ مجھے دیا گیا میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا، تو قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، ان کی کمائی ان کے کسی کام نہیں آتی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔